السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی بعبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے میں رہ کر پابندی سے بیان سماعت فرمانے والی میری ماؤں اور بہنوں، میں نے قرآن کریم سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی، جس میں اللہ تعالی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں، ان کی ازواج پاک، ان کی بیٹیوں اور ان کے نواسوں کے حوالے سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرمانا چاہتا ہے۔ میرے خیال سے دنیا میں جتنے خاندان ہیں، قبیلے ہیں، ذاتیں ہیں، قومیں ہیں، کسی خاندان سے، قبیلے سے، قوم سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے خرابیوں کو دور فرمانا چاہتا ہے، ناپاکیوں کو دور فرمانا چاہتا ہے۔ یہ فضیلت صرف اور صرف اہل بیت پاک کے لیے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے ہر برائی کو دور فرمانا چاہتا ہے، ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی کو دور فرمانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی نور والے، اور جس کو نبی سے نسبت ہو گئی وہ بھی نور والا، اور اس شخص کی قسمت کے کیا کہنے جس کی رگوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک دوڑ رہا ہو، اس کی قسمت کے کیا کہنے۔ عجیب بات ہے کہ میدان کربلا سے صرف اور صرف امام زین العابدین واپس تشریف لائے، وہ بھی بیماری کی حالت میں ہے، اور اتنے نحیف ہیں، لاغر ہیں کہ چل نہیں سکتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب یزید نے حسینیت کا نام مٹانا چاہا تو میدان کربلا سے حسین کا ایک ہی بیٹا واپس آیا، جسے لوگ امام زین العابدین کہتے ہیں۔ آج دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں، جس خطے میں بھی چلے جائیں، آپ کو سید بہت بڑی تعداد میں ملیں گے، سید حضرات۔ اللہ نے حسین کے نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کی اولاد آج دنیا کے کونے کونے میں پائی جاتی ہے۔ آپ دن میں چراغ لے کر ڈھونڈو، شاید کوئی ایسا ملے جو کہے میں یزید کا بیٹا ہوں۔ کوئی بہت ہی بڑا بے شرم ہو، ڈاکٹر جوکر نالائق جیسا، جو یزید کی دفاع میں اٹھتا ہے، بھلے وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا رشتہ خون یزید سے ہو، ورنہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا میں آج یزید کا نام و نشان نہ ملے گا، یزید کی اولاد میں سے تمہیں کوئی نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرمانا چاہتا ہے اور تمہیں سراپا نور بنانا چاہتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، اہل بیت کی بات بڑی، اہل بیت کا مقام بڑا۔ ہم آپ، کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی مغل ہے، کوئی ترک ہے، کوئی منیار ہے، کوئی الگ الگ قوم سے ہے، لیکن جو سادات کرام ہیں، سید ہیں، نبی کے گھر والے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر قسم کا تعلق ٹوٹ جائے گا سوائے میرے سبب اور تعلق کے۔ قیامت کے میدان میں صرف اور صرف نبی کی رشتہ داری کام آئے گی۔ سبحان اللہ، وہ لوگ جو سید ہیں ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان سے ادب سے پیش آنا چاہیے، ان کے سامنے سرے ادب تسلیم کرنا چاہیے، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ دو کوڑی کے ہیں،
لیکن بڑے بڑے سیدوں پہ ہاتھ صاف کر جاتے ہیں، اہل بیت رسول پاک کے اوپر معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ شافعی مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب بازار سے گزر رہے تھے جو سید زادے تھے، تو وہاں ایک شخص بازار میں آیا، کسی بات پر دونوں میں تکرار ہو گئی، اس نے اس زور سے مارا کہ سید زادے کے چہرے کے اوپر نشان پڑ گئے، مار کے نشان پڑ گئے۔ جب رات میں یہ صاحب سوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، چہرے انور پہ جلال ہے، سرکار کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں اور لبہائے مقدس سے سرکار کے سخت کلمات نکل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ سے قربان، آج آپ اتنے ناراض کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج تو نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے موت آ جائے، میں نے کب آپ کو تھپڑ مارا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج بازار میں تو نے میری اولاد کے چہرے پر تھپڑ مارا، گویا تو نے مجھے تھپڑ مارا۔ اب آپ بتائیں اگر کسی سید زادے کو تھپڑ مارا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ میدان کرب و بلا میں امام علی مقام سے ایسا کون سا ظلم ہے جو نہ توڑا گیا ہو؟ تاریخ کے اندر ایسا کون سا ظلم ہے جو ان پر اور ان کی اہل بیت پر نہ توڑا گیا ہو؟ اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کیا سرکار کے دل اقدس میں ناراضگی نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا سرکار کے سینے اقدس میں تکلیف نہ ہوئی ہوگی؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، سادات کرام کا احترام کیجیے۔ جس نے اپنے آپ کو سید کہا تو آج کل لوگ ماشاء اللہ اس کی ڈگری مانگنے لگتے ہیں، اس کی سند پوچھنے لگتے ہیں تمہاری سند کیا ہے؟ سید ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو سید کہا آپ اس کی تعظیم کریں، اگر وہ سید نہیں ہے تو اس کا گناہ اسے اور تعظیم کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اگر وہ سید نہیں ہے تو تعظیم کرنے کا ثواب بہرحال آپ کو ملے گا۔ اور سید اگر گمراہ بھی ہو جائے، راہ حق سے بھٹک بھی جائے، تب بھی اس کی تعظیم کرنا واجب ہے، تب بھی اس کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر کافر ہو جائے تو اب اس کی تعظیم نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں میرے گوشت کا ٹکڑا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اگر وہ کافر بن گیا اس کا مطلب اس کی ماں نے کہیں غلطی کر دی تھی، وہ نبی کا خون تھا ہی نہیں، وہ رسول اللہ کی اولاد تھا ہی نہیں۔ بہرحال سادات کرام کی اہل بیت پاک کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ ہمارے بیچ ہم دیکھتے ہیں آج کچھ ایسے جری قسم کے لوگ، آج کچھ اتنے سخت قسم کے لوگ موجود ہیں جو سنیت کے نام پہ بڑے بڑے سید علماء کی ذات پہ لان تان کرنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی کسی عالم دین کو گدھا، کوئی کسی سید زادے کو گدھا کہہ رہا ہے، کوئی کسی سید زادے کے سید ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ کان کھول کے سن لو، سادات کرام کا اتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت محی الدین اکبر رحمہ اللہ بہت بڑے عارف باللہ ولی اللہ گزرے ہوئے ہیں، وہ اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں ان کی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت محی الدین اکبر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں ان کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص بغداد کی سرزمین پر جس نے ایک روپے 2 روپے جوڑ کر تھوڑے پیسے جوڑ کر حج کو جانے کا ارادہ کیا، جب پورا بغداد میں قافلہ تیار ہوا حج کو جانے کے لیے تو یہ صاحب بھی تیار ہو گئے۔ اب یہ بازار میں گئے تاکہ میں کچھ ضرورت کا سامان خریدوں حج کے لیے۔ جب یہ بازار میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جس کے کپڑے بوسیدہ ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، بازار میں آتی ہے اور آنے کے بعد ان کے سامنے کہتی ہے اے اللہ کے نیک بندے سنو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور آج 4 دن ہو گئے میرے منہ میں کھانے کا ایک لقمہ نہیں گیا ہے، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کیا تم اللہ و رسول کے لیے
साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। गुलाम रजा साहब, ये साहब मार्केट में गए हज का सामान खरीदने के लिए, क्या देखते हैं कि एक औरत बोसीदा कपड़े में बिखरे हुए बालों में मार्केट में इनके सामने आती है और कहती है, अल्लाह के नेक बंदे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे आज 4 रोज से भूखे प्यासे हैं, अगर तुम मुझे कुछ दे दो तो मैं अपने बच्चों का पेट भरूं। वो ज़ारो कतार रोने लगती है, इनके सामने हाथ पसारती है। ये कहते मेरे दिल में बड़ा रहम आया, मैंने सोचा हज तो दूसरे साल भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी जरूरत बार बार नहीं पूरी की जा सकती। उन्होंने उस औरत को वो 500 रुपए दिए, कहा अल्लाह की नेक बंदी तुम अपनी जरूरतें पूरी करो। बहरहाल वो औरत चली गई, अपनी जरूरत पूरी कर लिया उसने। काफिला भी हज के लिए चला गया। जब काफिला हज बैतुल्लाह के लिए गया बगदाद से, ये काफिला हज करके वापस आता है, ये साहब जा न सके तो ये अपने दोस्तों से मिलने के लिए जो हज करके आ चुके हैं जाते हैं और मिलने के बाद कहते हैं, अल्लाह पाक आपका हज कबूल फरमाए, सुभान अल्लाह, इस बार आपने खाने काबा का हज किया। तो वो साहब भी पलट कर कहते हैं, अल्लाह ताला आपका भी हज कबूल फरमाए। फिर ये दूसरे साहब को मुबारकबाद देने पहुँचते हैं कि अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए। तो दूसरे साहब भी इनसे कहते हैं, अल्लाह ताला आपका भी हज कबूल फरमाए। इन्होंने जितने लोगों को हज की मुबारकबादियाँ दी, उतने लोगों ने जवाबी तौर पर कहा, अल्लाह ताला आपका भी हज कबूल फरमाए। ये बड़े परेशान हो गए कि हर शख्स मुझसे ये क्यों कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल फरमाए। अरे मैं तो हज के लिए गया ही नहीं। जब रात में ये सोए, बज़ाहिर इनकी आंखें सो गई, लेकिन दिल जाग गया। मदीने वाले आका ख्वाब में तशरीफ ले आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई, सुभान अल्लाह, सरकार की जियारत नसीब हुई। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुन, जो लोग तुझे हज की मुबारकबादियाँ दे रहे हैं, बात ऐसी है कि जब तू मार्केट में गया और जाने के बाद तू हज का सामान खरीद रहा था, वहाँ मेरी एक मजलूम बेटी, मेरी एक परेशान हाल बेटी ने तेरे सामने हाथ फैलाए और तूने हज को जाना छोड़कर उसकी जरूरत को पूरा किया। तो अल्लाह ताला ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा फरमाया जो तेरे नाम से खाने काबा में हज कर रहा था और वो कयामत तक तेरे नाम से हर साल हज करता रहे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मदीने वाले नबी, हाजिर नाजिर नबी जिंदाबाद, मुश्किल कुशा नबी जिंदाबाद, हाजत रवा नबी जिंदाबाद, गैबों को जानने वाले नबी जिंदाबाद, हम सब की आवाज को सुनने वाले नबी जिंदाबाद, मकाम मुस्तफा, मिराज मुस्तफा, निजाम मुस्तफा जिंदाबाद। यह है अहले बैत पाक के साथ मोहब्बत करने का सुलूक। जो लोग आला हजरत से मोहब्बत का दावा करते हैं, मसलक आला हजरत की बात करते हैं, कान खोल के सुन लो, मसलक आला हजरत से मोहब्बत का दावा करने वालों, अगर तुम अपने पीर की मोहब्बत में किसी सैयदजादे को जो आलिम दीन हो, मसाइल के इख्तलाफ की बिना पर उनके सियादत का इनकार करते हो या उनके एहतराम में कमी करते हो, देखो इल्मी मुनाफिशा अपनी जगह पे, इल्मी मुबाहिसा अपनी जगह पे, दलाइल के जरिए जवाब देना अपनी जगह पे, लेकिन किसी सैयदजादे की सियादत का इनकार करना या उसके नसब में तान करना या उसके आले रसूल होने का इनकार करना, आला हजरत से भले तुम आशिक़ रसूल हो, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं अपने मकान में, एक फासिक सैयदजादा जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, हाथ में सोने की अंगूठी पहने हुए है, अल्लाह अल्लाह आला हजरत की बारगाह में आता है। आला हजरत इतने बड़े हक गो थे कि आज उनकी हक गोई को बड़े बड़े उलमाए देवबंद ने तस्लीम किया। कान खोल के सुनो, पीटीएस ग्रुप के लोग इन्होंने इस जलसे को मुनाकिद किया है। आला हजरत इमाम अहमद रजा से बड़ा हक गो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हज़रे हाजिर में आला हजरत इमाम अहमद रजा को ऐसे हक गो थे कि अशरफ अली थानवी को जब उनके इंतकाल की खबर मिली तो कहता है, खुदा की कसम अगर इमाम अहमद रजा हमें काफिर न कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उनके नजदीक हमारी इबारतें कुफरिया थी, इसलिए जरूरी
जरूरी था कि वो हमें काफिर कहते। आला हजरत की हक गोई को तो उनके दुश्मनों ने भी माना है। वो इमाम अहमद रजा जो तबलीग दीन के मामले में अपने और पराये का फर्क नहीं करते थे, उनके सामने एक फासिद सैयदजादा जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, हाथ में सोने की अंगूठी है, अब मर्द को सोना पहनना हराम है, आला हजरत उसकी इस्लाह कैसे फरमाते हैं देखें। आला हजरत उसकी इस्लाह कैसी फरमाते हैं देखें। आला हजरत फरमाते हैं सैयद साहब क्या ही बेहतर होता कि आप इस फकीर हकीर आपके दर के गुलाम को ये सोने की अंगूठी दे दें ताकि मैं इसे बेच कर कुछ अपना काम चला लूं। अल्लाह अल्लाह, वक्त का जलीलुल कद्र इमाम जिसकी इमामत को अरबों अजम ने तस्लीम किया, जिसके आगे बड़े बड़े रूसाए जमाना और फुतहाए जमाना ने घुटने टेक दिए हो, जिसके सामने अरस्तु जैसे बहुत बड़े फलसफी ने अपने घुटने टेक दिए हो, वो इमाम अहमद रजा आजिज़ी के अंदाज में कह रहे हैं, वो आले रसूल अपनी अंगूठी निकाल कर देते हैं। आला हजरत ने उसको पिघलवाया और उसका एक हार बनवाया उसने और सोना डालकर और उन्हीं की बच्ची के शादी में तोहफा पेश किया। देखो आला हजरत सैयदों का कितना एहतराम फरमाते हैं, सिर्फ जबान से नहीं आमलन आला हजरत ने ये बात करके दिखाई। खुदा की कसम अगर तुमने किसी सैयदजादे की तौहीन की हो, किसी आले नबी की तौहीन की हो, अहले सुन्नत व जमात के उलमाए किराम में जो सादाते किराम है, जो खानकाहे हैं, उनमें से अगर तुमने किसी की तौहीन की हो तो आज ही तौबा कर लो, इसलिए कि मैदान महशर में रसूलुल्लाह और उनकी अहले बैते पाक का हमें सहारा है, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। बहरहाल ये है आला हजरत। और सुनो, आला हजरत से एक सैयद साहब ने पूछा कि हजरत अगर सैयद गुनाहे कबीरा करे, बुरा काम करे, गलत काम करे तो जहन्नम में जाएगा कि नहीं? आला हजरत का काम क्या है? मुफ्ती होने की हैसियत से फतवा देना कि जो भी गलत काम करेगा जहन्नम में जाए। आला हजरत का अदब देखिए। आला हजरत से उन्होंने पूछा, हुजूर अगर कोई सैयदजादा गुनाहे कबीरा करे, बुरे काम करे, जहन्नम में जाएगा कि नहीं? आला हजरत कमाले अदब से हाथ बांध कर कहते ना, कोई सैयदजादा जहन्नम में नहीं जाएगा। हाँ, अगर नबी का कोई शहजादा घूमने की नीयत से जाए तो अहमद रजा क्या कर सकता है? देखो आला हजरत फतवा भी बता रहे हैं और अदब का मकाम देखो, फरमाते हैं कोई सैयदजादा जहन्नम में नहीं जाएगा। हाँ, अगर कोई शहजादा घूमने की नीयत से जाए तो अहमद रजा क्या कर सकता है? आला हजरत को दुनिया ऐसे ही नहीं मानती है। आला हजरत वाकई में इश्क़ रसूल में फना हो चुके थे। आला हजरत के दिल में मोहब्बत रसूल और अहले बैते पाक की इतनी सच्ची मोहब्बत थी। मेरे आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को चुप जाए कि मौलाना वो तो हमारे पीर से उलझे, वो तो हमारे हजरत से उलझे, तो वो काहे के सैयद पीरों का पीरों से उलझना, आलिमों का आलिमों से उलझना वो उनके शान के लायक है। तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम किसी आलिम दीन की तौहीन करो, तुम किसी सैयदजादे के नसब का इनकार करो। मुझे बताओ कि चौसा मुकद्दसा की सरजमीन जहाँ अशरफी सिलसिले के लोग हैं, हुजूर मुहद्दिस आजम हाशमी मियाँ के वालिद जब आला हजरत की बारगाह में पढ़ने आए, आला हजरत जब फातिहा करते तो तबर्रुक में से सबको एक एक हिस्सा देते, उनको 2 गुना हिस्सा देते और सारे बच्चों को नीचे बिठाकर पढ़ाते और उन्हें अपनी माली पर बिठाकर पढ़ाते। मुझे बताओ क्या आला हजरत को नहीं मालूम पड़ा ये शिया है, ये नबी की मादअल्लाह नसब से निकल गया है? क्या तुम आला हजरत से बड़े आशिक रसूल हो? अरे वो इमाम अहमद रजा जो पालकी में बैठने के बाद खुशबू सूंघ लेता है कि इन मुसाफिरों में से, इन पहाड़ों में से, इन पालकी उठाने वालों में से कौन सैयदजादा है? पालकी से बाहर निकल कर कहते हैं खुदा के लिए बताओ तुम में रसूलुल्लाह की औलाद कौन है? एक मजदूर आगे आकर कहता है मजदूर से काम लिया जाता है, जात पात नहीं पूछी जाती है। इमाम अहमद रजा कहते हैं कल कयामत के मैदान में अल्लाह के नबी ने कहा अहमद रजा
क्या मेरे बच्चों का कांधा इसलिए बना था कि तू उन पर सवारी करे? तो उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा? खुदा के लिए तुम सवारी में बैठो और अहमद रजा उसे उठाएगा। अल्लाह अल्लाह, एक गुमनाम सैयद को इमाम अहमद रजा ने पालकी में बिठाया, बावजूद बुढ़ापे के, निकाहत के, बावजूद उम्र तवील होने के, आला हजरत उस पालकी को उठा कर चल रहे हैं और कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा। इश्क मोहब्बत आला हजरत आला हजरत। मेरे भाइयों, मैं अपने भाइयों से खिताब कर रहा हूँ कि अहले बैते पाक का बड़ा मकाम है, ऊंचा मकाम है। खुदारा जज्बात में आकर, जज्बात की रवानी में बहकर अहले बैते पाक की तौहीन न करें। आला हजरत ने कितनी अच्छी बात कही, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। हम लोग एक नाव में बैठे हुए हैं और उस नाव के अंदर ये नाव, आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। जब मुसाफिर नाव में हो तो नाव अहले बैते पाक है और सहाबा सितारे हैं। हमारे हाथ में सहाबा का भी दामन है, हमारे हाथ में अहले बैते पाक का भी दामन है। हम खारजी कुत्तों की तरह अहले बैत से दुश्मनी नहीं कर सकते और राफजी कुत्तों की तरह सहाबा से दुश्मनी नहीं कर सकते। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब अहले बैते पाक से मोहब्बत के चंद वाक़ियात आपने सुन लिए। बस एक और वाक़िया सुनाकर मैं इमाम हसन मुश्तबा वो इमाम हुसैन के ताल्लुक से अर्ज करूं। मैं रोजाना कहता हूं आप जल्दी आया करें, बयान 10 बजे खत्म करना होता है, परमिशन का मसला होता है। आप जल्दी तशरीफ लाएंगे, मैं जल्दी बयान शुरू करूंगा। अब कल से करबला का बयान होगा, लिहाजा आप जल्दी तशरीफ लाएं इंशाअल्लाह। बल्ख की सरजमीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, अल्लाह अल्लाह, अल्लामा इब्ने जौजी रहमहुल्लाह लिखते हैं, बड़ी परेशान हाल थी, रहने के लिए छत नहीं थी। अपनी चारों बच्चियों को उसने मस्जिद में बिठाया। आज 2-3 दिन हो गए, फातिमा की बेटी के मुंह से खाना नहीं लगा है, परेशान है, कहीं से कुछ मिल जाए। ये बल्ख के शहर में घूम रही है, देखती है एक गाड़ी वाला, अमाने वाला, बड़े खूबसूरत चेहरे वाला लोगों को खैरात बांट रहा है, लोगों को माल पानी बांट रहा है। ये करीब जाकर कहती है, ऐ साहब सुनिए, आप मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। आज 3-4 दिन हो गए, मेरी बच्चियों ने खाना नहीं खाया हुआ है, वो मस्जिद के एक कोने में बैठी हुई है, खुदारा मुझे कुछ दे दे, मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। ये साहब कहते हैं, मैं कैसे मान लूँ तू अल्लाह के रसूल की बेटी है? तेरे पास कोई सनद है, कोई शजरा है, कोई सर्टिफिकेट है? ये बेचारी मायूस परेशान वहाँ से लौटती है। आगे देखा, हाकिम शहर, उस शहर का हाकिम जो मजहब के एतबार से मजूसी था, आतिश परस्त था, पारसी था, वो खड़ा हुआ, लोगों की जरूरियात को सुन रहा था। ये करीब जाती है, कहती है सुनिए, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के नबी की बेटी हूँ, मेरी बच्चियाँ भूखी प्यासी मस्जिद में बैठी हुई हैं, आप कुछ मेरे हाल पर रहम करें। जब उस मजूसी ने यह सुना, अपने गुलाम से कहा मेरी बीवी को बुला लाओ, कहना अच्छे कपड़े पहनकर अपनी खादिमाओं के साथ आए। वो गया, उसकी बीवी को बुला लाया, उसकी बीवी अपनी खादिमाओं के साथ आती है। इस मजूसी ने कहा जाओ, इस औरत की बच्चियों को मस्जिद से ले आओ, इसे भी ले आओ, घर में एक अलग मकान देना, इनके लिए अच्छे कपड़ों का इंतजाम करना, ये जो खाना चाहे उन्हें खिला देना। चुनांचे इन्हें लाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए, पेट भर खाना खिलाया गया। रात हो गई, ये मुसलमान भी सो गया, ये मजूसी भी सो गया। क्या देखते हैं, कयामत का मैदान कायम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अंबर पे लिवाउल हम्द का झंडा लहरा रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के पास तमाम लोग आ रहे हैं। आपके सीधी हाथ की तरफ एक बहुत खूबसूरत याकूत का बना हुआ महल है, बड़ा खूबसूरत महल है। ये मुसलमान करीब आया, आने के बाद कहा या रसूल अल्लाह वो महल मेरा है, आप इजाजत दे दे मैं चला जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो महल तेरा कैसे हो सकता है, तू कौन है? वो कहता है या रसूल अल्लाह मैं आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ, मुसलमान हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तू मुसलमान है तो अपने इस्लाम की सनद दिखा, अपने इस्लाम की सर्टिफिकेट दिखा, अपने मुसलमान होने की कोई सनद पेश कर। वो परेशान हो गया कि मैं मुसलमान हूँ और नबी मुझसे सनद मांग रहे हैं। फिर वो कहता है या रसूल अल्लाह
آپ تو خوب جانتے ہیں، آپ عالم غیب ہیں، کیا آپ نہیں جانتے میں مسلمان ہوں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہی سوال تم نے میری بیٹی سے بازار میں پوچھا تھا جب اس نے تجھ سے اپنی ضرورت بیان کی، کیا تو نے اس سے نہ کہا تھا اپنے سید ہونے کی سند لاؤ؟ اللہ اللہ، پھر وہ کہتا یا رسول اللہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے دیکھ وہ مجوسی کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے یہ محل ہے۔ یہ نیند سے بیدار ہوا، اس مجوسی کے گھر پہ پہنچا اور کہا سنو تمہارے گھر میں جو سیدانی رکی ہوئی ہے 1000 دینار لے لو، مجھے وہ واپس کرو۔ مجوسی کہتا ہے نہیں، اب تم 1,00,000 دینار دو گے تب بھی میں ان بابرکت ہستیوں کو تمہیں واپس لوٹانے والا نہیں ہوں۔ اصل میں جو خواب تم نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد میرے پورے گھر بھر نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو غریب سید اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو غریب سادات کرام ہے، دیکھو سید کو زکوٰۃ صدقہ دینا حرام ہے، نہیں دے سکتے۔ آپ عام مسلمانوں کو دے سکتے ہیں، پھر ان کی بچیوں کی شادی کیسی ہو، ان کی ضروریات کیسی پوری ہو تو انہیں زکوٰۃ صدقہ نہ دے، اپنے مال میں سے حلال رقم سے ان کی خدمت کریں، اور یہ سوچیں آپ ان کی خدمت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہاں، جو سید صاحبان کھلم کھلا شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کا رد کریں گے، اس لیے کہ علماء کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ غلط بات کرنے والوں کو، غلط کام کرنے والوں کو ٹوکیں۔ بہرحال سادات کرام کی بڑی فضیلت ہے، اب موقع اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے وعدہ کیا تھا آج امام حسن وہ امام حسین کے حوالے سے بتاؤں گا۔ حضرت بیوی فاطمہ کا جب نکاح 18 سال یا 15.5 سال کی عمر میں حضرت علی سے ہجری 2 میں ہوا تو 15 رمضان المبارک ہجری 3 میں مدینہ شریف کی سرزمین پر امام حسن پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام نامی رکھا اور 7ویں دن ان کے بال کاٹ کے بالوں کے برابر چاندی وزن کر کے صدقہ فرمائی، اور امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے لاڈلے نوازے تھے کہ جب بھی آپ تشریف لاتے اللہ کے نبی آپ کو اپنی ران پر بٹھاتے، کبھی کاندھے پر بٹھاتے، بہت محبت فرمایا کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے حسن و حسین میرے یہ دونوں بیٹے ہما جنتی ہما ریحانی فی دنیا، یہ میرے دونوں دنیا کے پھول ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کئی فضیلتیں حضرت حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام حسن مصطفیٰ حضرت بی بی فاطمہ کا دودھ نوش فرمانے والے رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کی تربیت ہوئی، حیدر کرار کی بارگاہ میں ان کی تربیت ہوئی۔ جب حضرت علی ہجری 41 میں شہید ہوئے، کل حضرت علی کی شہادت میں نے بیان کی، تو ان کے بعد خلیفہ امام حسن بنے۔ 6 مہینے تک امام حسن نے خلافت کی، اس کے بعد امام حسن نے یزید کے باپ معاویہ کو بلایا کوفہ میں، جنہوں نے شام کے اندر اپنی بادشاہت قائم کی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے بادشاہ امیر معاویہ کو بلوایا اور خلافت ان کو دے دی 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ جب تک تم زندہ ہو تم خلیفہ رہو گے، تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ میں خلیفہ بنوں گا۔ دوسری شرط یہ حضرت علی کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی اور جو بھی معاملہ حجاز میں، عراق میں، کوفہ میں ہوا اس کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ آپ نہیں کریں گے۔ تیسرا یہ میرے اوپر جتنا قرض ہے سب آپ ادا کریں گے۔ ان شرطوں کے ساتھ آپ نے خلافت انہیں دے دی۔ تو وہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو بڑا برا لگا کہ آپ نے امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا، تو وہ لوگ آپ کو عار المسلمین یعنی مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والا کہتے تھے۔ تو حضرت حسن فرماتے تھے العار خیر من النار، یعنی شرمندہ ہونا جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس وقت مصالحت سے کام نہیں لیتے
صلح نہیں کرتے تو بہت بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی. اس سے پہلے وہ جنگیں ہو چکی تھی. اللہ کے نبی فرما چکے تھے کہ میرا یہ بیٹا جنتی جوانوں کا سردار ہے اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروپ میں صلح کروائے گا. نبی کی یہ بات صحیح ثابت ہوئی. حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی اور مدینہ تشریف لائے. اس کے بعد آپ مدینے میں رہنے لگے. بہرحال امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ایسی ہوئی کہ آپ کو پہلے 5 مرتبہ زہر دیا گیا. مختلف وقتوں میں الگ الگ چیزوں میں زہر دیا گیا. تو ہر بار جب زہر دیا جاتا آپ نبی کے مزار سے حاضر ہوتے. سرکار کی مزار کے فیوز و برکات سے وہ زہر کے اثرات ختم ہو جاتے. غور کریں امام حسن کو اگر زہر کا اثر ہوتا تو وہ کہاں جاتے؟ رسول اللہ کی قبر پاک. آج کل وہابی دیوبندی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں قبروں پہ جانا حرام، قبروں پہ جانا حرام. ارے حرام الزہرو، ہمیں تو صحابہ سے یہ سبق مل رہا ہے. امام حسن صحابی ہے، صحابی. وہ رسول اللہ کی قبر انور پہ جا کر استشفاء کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر بار انہیں شفا عطا فرما رہا ہے. 6 مرتبہ آپ رات میں پانی پینے کے لیے اٹھے تو کسی نے اس میں ہیرا پیس کر ڈال دیا. جیسے ہی آپ نے پانی پیا، پانی اندر جاتے ہی آپ کی ہتھیلیاں کٹنے لگی. اندر کے جو پارٹس تھے وہ کٹنے لگے اور کٹ کٹ کے منہ کے ذریعے باہر آنے لگے. آپ مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے. فوراً امام علی مقام امام حسین آئے. کہا میرے بھائی کیا ہوا آپ بتائیں، آپ کو زہر کس نے دیا؟ خدا کی قسم آپ نام بتا دیں تو میں اس کا قتل کروں. امام حسن کا جواب سنیے. فرماتے ہیں اے حسین، اگر میں کسی کا نام لے لوں شک کے بنا پر، اگر وہ شخص میرا قاتل نہ ہو تو بلا وجہ ایک مسلمان کو قتل کرنے کا گناہ میرے سر ہوگا. اگر وہی قاتل ہے جس کے بارے میں میرا شک ہے تو اللہ سے بہتر کوئی بدلہ لینے والا نہیں. دیکھو امام حسن کو خود بھی نہیں معلوم کہ ان کو زہر دیا کس نے. آج کل کچھ خارجی قسم کے لوگ اور کچھ ہمارے یہاں محرم کے خطبے پڑھنے والے، مجلسیں پڑھنے والے اس قسم کی باتیں بے سرو پا باتیں، نہ جانے کون کون سی کتاب روضۃ الشہداء سیدہ کا لاج جو مارکیٹ میں ملتی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کی بیوی نے زہر دیا. امام حسن کو تو خود بھی نہیں معلوم مجھے زہر دیا کس نے. بہرحال امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہجری 49 میں. آپ کو حضرت بیوی فاطمہ کے پہلو میں دفن کیا گیا. امام حسن کو کس نے زہر دیا اس کے بارے میں بہت سارے علماء نے تحقیق کی ہے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے بیوی نے زہر دیا اور ان کے بیوی کو یزید سے عشق ہو گیا تھا تو یزید نے کہا تم امام حسین کو راستے سے ہٹا دو، میں تم سے شادی کروں گا اور تمہیں ملکہ بناؤں گا. اس کا جواب دیتے ہوئے صدر الافاضل لکھتے ہیں پہلی بات تو بنا الزام، بنا ثبوت کے کسی مسلمان پہ اتنا گھنونا الزام لگانا جائز ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات، امام حسن وہ ہیں جنہوں نے کتنی شادیاں کی تھی؟ 100 شادیاں کی تھی. کتنی؟ جی. آپ کہیں گے مولانا 5 سے زیادہ تو ہم نے سنا نہیں، آپ 100 کہاں سے لے کر آئے؟ ایکچوئل میں ایسا ہے 4 سے زیادہ. ایک وقت میں 4 سے زیادہ رکھ نہیں سکتے. ایک رکھ کر چھوڑ دیا، جیسے 4 ہے ایک چھوڑ دیا 3 بچی، پھر نہیں لا کر 4 پوری کیا، ایسے 100 بھی کر سکتا. ایک ساتھ 5 بھی رکھنے کی اجازت نہیں، ایک ساتھ 4 رکھ سکتے اور چھوڑ پکڑ کر کے کتنی بھی کر سکتے ہیں. کرو ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کر سکتے ہیں. امام حسن نے 100 کے قریب شادیاں کی. تو جب بھی آپ شادی کرتے رات میں صبح طلاق دے دیتے، تو جس عورت کو بھی طلاق دیتے وہ پوری زندگی امام پاک کی یاد میں صرف تسبیح و تحلیل میں، ذکر و اذکار میں، نماز روزے میں گزارتی. عورت کا مقصد صرف اتنا ہوتا کہ میں کسی طرح فاطمہ زہرا کی بہو بن جاؤں تاکہ یہ رشتہ قیامت کے میدان میں مجھے کام. سبحان اللہ. حضرت علی نے کوفہ میں ایک مرتبہ اعلان کیا کہ حسن کی عادت بہت خراب ہو گئی، یہ شادی رات میں کرتا ہے صبح چھوڑتا ہے، اسے کوئی اپنی بیٹی نہ دے. ایک کوفی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے علی میری 8 بیٹیاں ہیں اور میں 8 کی 8 ان کے نکاح میں دوں.
حضرت علی نے فرمایا میرے منع کرنے کے باوجود بھی؟ کہتا ہاں، اس لیے کہ میری 8 بیٹیوں کو رسول اللہ کی بہو ہونے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ آپ سوچو، جو عورت ایک رات امام کے ساتھ رہی وہ پوری زندگی دوسرے مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، اور جس عورت کے بارے میں شیعوں نے کہا اس نے امام کو زہر دیا، اس کا نام جعدہ بنت اشعث بن قیس تھا، وہ پوری زندگی امام حسن کے ساتھ رہی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عورت پوری زندگی امام حسن کے ساتھ رہے وہ یزید کے بہکاوے میں آ جائے؟ بہرحال امام حسن کو کس نے زہر دیا اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ آج ماہ محرم کے بیان کے نام پر خوب سارے اوٹ پٹانگ بیان کیے جاتے ہیں اور ایسے واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ روئیں، دھاڑے مارے، کپڑے چیرے۔ بہرحال اس قسم کے بیان سے بچنا چاہیے جس میں غلط روایتیں ہوں۔ صحیح روایت یہ ہے کہ امام حسن کو زہر کس نے دیا اس کا کوئی پتہ نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، ان کے بعد امام حسن خلیفہ بنے۔ امام حسن نے 6 مہینہ کچھ دن خلافت کی اور بعد میں 3 شرطوں کے ساتھ خلافت حضرت امیر معاویہ کو دی۔ آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو 5 شعبان المعظم ہجری 4 کو مدینہ میں پیدا ہوئے، ان کا نام حسن، ان کا نام حسین عربی میں، اس کا سریانی میں مطلب ہوتا ہے شبگیر و شبر۔ یہ حضرت ہارون کے بیٹوں کا نام ہے۔ امام حسین سے اللہ کے نبی اتنی محبت فرماتے ہیں، اس حدیث کے جملے پر تو غور کریں، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین نبی میں اتنے شامل ہے، نبی حسین میں اتنے مدغم ہے۔ اللہ اللہ، مجھے بتاؤ جب میدان کربلا میں، دشت کربلا میں امام علی مقام سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پہ کیا بیتا ہوگا؟ بہرحال امام حسین پیدا ہوئے، اللہ کے نبی بہت خوش ہیں، حضور نے ان کا نام رکھا اور ان کے مبارک منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ بچپن ہی سے اس نواسے کا حضور اتنا خیال فرماتے، روایتوں میں آتا ہے ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار کی سیدھی ماڑی پر، ران پر امام حسین اور بائیں ران پر آپ کے بیٹے ابراہیم، حضرت جبریل آئے، کہا اللہ کے نبی یہ دونوں بچے آپ کی گود میں اچھے نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک کو بلانا چاہتا۔ بتاؤ دنیا میں ایسا کون سا نانا ہو سکتا ہے جو اپنے نواسے کے لیے بیٹے کو قربان کر دے؟ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین دیکھیے، فرماتے ہیں اگر حسین چلے گئے تو علی کو دکھ ہوگا، فاطمہ کو دکھ ہوگا، مجھے بھی دکھ ہوگا، میرا بیٹا گیا تو زیادہ دکھ مجھے ہی ہوگا، چنانچہ میرے بیٹے کو لے کر جاؤ۔ ملک الموت حاضر ہوا اور 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کی روح قبض ہو گئی۔ تو اکثر اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ حسین میرا وہ بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ آخر ایسا کیوں؟ جب امام حسین پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ آپ کی چچی ام الفضل بنت حارث نے پوچھا اللہ کے رسول رونے کی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی حسین پیدا ہوئے تو مجھے یہ بشارت دی گئی، مجھے یہ مجدہ سنایا گیا کہ میرے حسین کو میرے کلمہ پڑھنے والے بڑی بے دردی کے ساتھ میں، بڑی بے رحمی کے ساتھ میں، بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہوئے میدان کربلا میں شہید کر دیں۔ اللہ اللہ، امام علی مقام پیدا ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو۔ بارش کا فرشتہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور کہا اللہ کے نبی یہ جو نواسا آپ کا کھیل رہا ہے آپ کی گود میں، ان قریب آپ کی امت اسے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے، اگر آپ کہیں تو میں وہ مٹی لا کر دوں جہاں اسے شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ فرشتہ گیا اور کربلا کی مٹی لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے ام سلمہ کو مٹی دی،
کہا ام سلمہ جب یہ مٹی لال ہو جائیں گی تو سمجھ جانا حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب تک محرم الحرام ہجری 56 میں وہ مٹی لال ہو گئی تو میں سمجھ گئی کہ آج حسین کو شہید کر دیا گیا۔ آپ غور کریں، حسین پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے ساتھ علی کو بھی معلوم ہے حسین شہید ہوں گے، فاطمہ بھی جانتی ہے حسین شہید ہوں گے، اور نبی بھی جانتے ہیں حسین شہید ہوں گے۔ آج توحید کے ٹھیکیدار بار بار میں مسلمانوں کو کافر و مشرک بنانے والے، شرک کی یہ فیکٹریاں، یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں اگر نبی میں پاور تھا تو نبی نے حسین کو بچایا کیوں؟ نبی نے حسین کو بچایا نہیں۔ اے بے وقوفوں، تم اپنے بھینسے جیسی عقل سے کیا سوچتے ہو؟ دیکھو، ایک شخص آپ کے سامنے آگ میں چل رہا ہے، آپ کے پاس پانی ہے، آپ کے پاس کمبل ہے، آپ اسے بچاتے نہیں ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اسے بچایا نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ اسے بچا نہ سکے؟ آپ نے بچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر آپ کوشش کرتے اور نہ بچا پاتے تب یہ کہنا صحیح تھا کہ آپ اسے بچا نہ سکے۔ ارے نبی نے کبھی کوشش کی ہی نہیں کہ حسین شہادت سے بچ جائے، بلکہ نبی تو چاہتے یہی تھے کہ میرا حسین شہید ہو جائے۔ درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول نعرے کی آواز اتنا بلند ہو کہ مدینہ شریف پہنچے تو عرش کے فرشتے کہے یا رسول اللہ، پاک سائڈ کے سنی مسلمانوں نے آپ کو سبحان اللہ، سبحان نعرہ اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت، زندہ باد، شان غوثیہ، زندہ باد، راجہ کا ہندوستان، زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج نعرہ الشریعہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، جیسے شہید اعظم کون کرے؟ زندہ باد، اصل میں مسلسل تقریروں سے گلے میں ٹونسل کی شکایت ہو جاتی اور اکثر مقرروں کو ہو جاتی جن کا تعلق مطالعے سے اور تقریر سے ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھو، نبی بھی جانتے ہیں حسین شہید ہوں گے، فاطمہ زہرا بھی جانتی ہے حسین شہید ہوں گے، علی کے مرتضیٰ بھی جانتے ہیں حسین شہید ہوں گے۔ مجھے بتاؤ، یہ وہابی کہتے ہیں نبی حسین کو نہ بچا سکے۔ ابے بے وقوف ہو، تم ایک حدیث تو ایسی دکھاؤ کہ نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو، اے اللہ حسین کو شہید ہونے سے بچا۔ ایک حدیث بھی نہیں دکھا سکتے۔ کیا نبی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہ کرتا؟ کیا حسین شہید ہونے سے نہ بچ جاتے؟ نبی کی دعا کیسی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر فاروق کے لیے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے، تو عمر بن خطاب اسلام لے آئے۔ نبی نے جس کے لیے جو دعا کی وہ قبول ہو گئی۔ نبی نے کبھی دعا کی ہی نہیں، نبی نے کبھی کوشش کی ہی نہیں۔ پھر یہ الزام لگانا غلط ہے کہ نبی اپنے نوازے کو نہ بچا سکے۔ نبی جانتے تھے آج اگر میں نوازے کو بچاؤں گا تو کل اسلام کو کون بچائے گا؟ ارے نبی تو چاہتے تھے کہ میں نوازے کو شہید کر دوں تاکہ اسلام زندہ رہے، تاکہ اسلام بچ جائے۔ پھر دوسرے موقع پر وہاں بھی یہ کہتا ہے کہ کربلا میں حسین یزیدیوں سے پانی مانگنے گئے، ایک گھونٹ اگر حسین کے پاس پاور تھا اپنے بچوں کے لیے پانی لے آتے، اپنے بچوں کو بچا لیتے، اپنے گھر والوں کو بچا لیتے۔ حسین نے بچایا کیوں نہیں؟ بے وقوفوں سن لو، اگر امام علی مقام چاہتے تو ضرور ضرور نہر فرات ان کے قدموں میں دوڑتا ہوا۔ ارے یہ تو حسین ہے، حسین کے غلاموں کے غلام، حسین کے بیٹوں کے بیٹے۔ ہندوستان کی سرزمین پر جب ان پر پانی بند کر دیا گیا، اپنے مرید سے کہتے ایک
एक कटोरे में सारा अना सागर ले आओ। सुभान अल्लाह। बेटे ने एक कटोरे में सारा अना सागर मंगा लिया। कौन? गरीब नवाज अपने नाना के बारे में कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, तीन अस्त हुसैन, तीने पना अस्त हुसैन, सरदार नदाज, दस्ते यजीद, अक्का की बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तुम्हारा ये कहना नबी नवासे को न बचा सके, नवासा अपने बच्चों को न बचा सका, ये सब बेवकूफी की बातें हैं। अच्छा अगर ऐसा ही है तो कल को कोई मुल्हिद कहे देखो कुरान से बहुत से नबियों का शहीद होने की शहादत है। हजरत जकरिया को आरे से चीरा गया कि नहीं चीरा गया? चीरा गया। तो कल को कोई कहेगा अल्लाह उन्हें बचा न सका, अल्लाह के बाद भी कोई पावर नहीं है। अरे कल को कोई मुल्हिद ऐसा भी कह सकता है। तुम ये तो देखो तुम्हारा एतराज कहाँ तक जा रहा है। हुसैन शहीद होंगे सब जानते थे। हजरत अली एक मरतबा जंग के मौके से लौट रहे थे तो अपने साथ वालों से पूछा मुझे इस जगह से अजीब खुशबू आ रही है, बताओ ये जगह कौन सी? साथियों ने कहा ये जगह करबला थी। हजरत अली अपने घोड़े से उतर गए, वहां की मिट्टी को सूंघने लगे, सारों कतार रोने लगे। हजरत अली ने अपने साथियों से कहा सुनो, बरसों के बाद यहाँ मेरा हुसैन खून प्यास से तड़प रहा होगा, यहाँ सकीना प्यास की शिद्दत से बिलबिला रही होगी, यहाँ अली अकबर की छाती पर घोड़े दौड़ेंगे, यहाँ अहले बैठे पाक पर जुल्मो सितम तोड़े जाएंगे, मेरे घर वालों के ऊपर जुल्मो सितम तोड़े जाएंगे। देखो हजरत अली भी जानते थे कि इसी सरजमीन पे ये वाकया पेश आने वाला है, तमाम लोग जानते थे, लेकिन कोशिश किसी ने नहीं की, इसलिए कोशिश न की, खुदा की कसम। अच्छा और तीसरी बात बता दूं, सुन लो, मसला है मसला, आलिम से पूछना, अगर कोई आदमी भूख से मर रहा हो, खाने के लिए कुछ न हो, सामने पिग हो, पिग सुअर, तो क्या मसला है? कुरान कहता है सुअर खा के जान बचा लो, जान बचाना फर्ज है। अब कोई मुत्तकी बने, परहेजगार बने, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मर जाए तो वो खुदकुशी है। इतना खाओ कि तुम्हारी जान बच जाए। वल्लाह हमल खिंजीर, सुअर का गोश्त कुरान करीम की आयत करीमा है। अच्छा एक शख्स प्यास से मर रहा है, पानी का नामो निशान न हो, गटर का भी पानी न हो, शराब की बोतल रखी हुई हो और प्यास की शिद्दत से मर रहा हो, उसे चाहिए कि इतनी पी ले जिससे जान बच जाए। शरीयत ने हुक्म दिया है एक शख्स को जालिम बादशाह पकड़ ले और कहे अपने मजहब के बारे में गलत बात बोल वरना जान से मारूंगा, तो कहा कहते हैं दिल में सच्चाई का यकीन रख के जबान से झूठ बोल सकता है, शरीयत ने इजाजत दी है। इमाम अली मकाम करबला के मैदान में अगर कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए यजीद की झूठी बैत कर लेते, और करना चाहिए था, बैत कर लेते ताकि यजीद उनकी जान छोड़ दे और कहीं सेफ जगह आप चले जाते, किसी महफूज जगह आप चले जाते, बाद में आप यजीद की बैत का इनकार करते थे और एक काफिला तैयार करके, एक लश्कर तैयार करके यजीद पे हमला कर सकते थे। हुसैन को शरीयत ने इजाजत की थी मैदान करबला में झूठ बोलने की, लेकिन वो हुसैन है जिसने जान पर को अपने सारे जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन शरीयत के दिए हुए ऑप्शन को भी कबूल न किया और यजीद की झूठी बैत करना भी आपने गवारा न किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? जी। इमाम अली मकाम अगर चाहते तो कुछ देर के लिए झूठी बैत करके अपना और अपने बच्चों का तहफ्फुज़ कर सकते थे, लेकिन इमाम अली मकाम की गैरत को गवारा न हुआ। अरे उन्होंने खातूने जन्नत का दूध पिया था जिसके आंचल को महरूमा ने न देखा, उनके रगों में हैदर कर्रार का फातह खैबर का खून दौड़ रहा था। इमाम अली मकाम ने इतना तक झूठ बोलना पसंद नहीं किया, हालांकि अगर ऐसा करते तो जायज था, सही था। आज इमाम अली मकाम को सियासी कुर्बानी, सियासी जंग कहते हैं। यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले ऐ अंग्रेज की हरामी औलादो वहाबी देवबंदियों, तुम पर लानत हो कि तुम इमाम अली मकाम से बुग़्ज़ रखते हो। सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मम माता हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद होकर मरा। सुभान अल्लाह।
بے شک جو اہل کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر مرا. خدا کی قسم تم امام علی مقام کی یاد منا رہے ہو, تمہارے اس کام سے رسول اللہ خوش ہے. تم حسین کو کربلا میں پانی نہ دیا گیا, تم طویلے لگا رہے ہو, شربت پلا رہے ہو, کھچڑا کھلا رہے ہو. کسی کو دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہابیوں سے چندہ لیتے ہو؟ نہیں. ارے بولو, نہیں. اپنے پیسے سے کرتے ہو نا. پیسہ ہمارا, ٹائم ہمارا, کھلانے والے ہم, کھانے والے ہمارے لوگ. تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ تیرے پیٹ میں کیوں دکھ رہا ہے؟ دلیل دو. لاد دیں گے, دلیل نہیں دیں گے, کیا کر لے گا؟ دلیل مت دو, لاد دو. تیرا تعلق یزید سے ہے, تو یزید کی گاہ. دستور ہے کہ جس کا کھائے کن بھی اسی کے گائے. ہم جس کا کھا رہے ہیں کن اس کے گا رہے ہیں. کون حسین, کون حسین؟ یزید لو, آپ کھول لو. امام علی مقام بچے ہیں, بچے. حضرت امیر المومنین غیث المنافقین حضرت عمر فاروق, جن سے عرب و عجم کانپتا تھا, وہ عمر فاروق ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسین آئے, کہا عمر فاروق ممبر سے اترو, یہ تمہارے باپ کا ممبر نہیں, میرے باپ کا ممبر. حضرت عمر فاروق فرماتے, میرے باپ نے تو کوئی ممبر بنایا نہیں, میں جاؤں گا, یہ تو آپ ہی کے باپ کا ممبر ہے, آئیے. آپ بلا لیا, قریب بٹھایا. پھر امام حسین کھیلنے لگے ان کی داڑھی سے, چھوٹے سے بچے تھے. حضرت عمر گھر لے گئے, کہا حضور کبھی کبھی تشریف لایا کی. اللہ اللہ. امام علی مقام حضرت امیر المومنین, جن کے سامنے بڑے بڑے سورما, بڑے بڑے طاقتوروں کی ہیکڑی نکل جاتی, ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ کا ممبر نہیں, میرے باپ کا ممبر. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. وہ امام علی مقام کہ ایک دن ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ امام حسین سے جھگڑا ہو گیا, کسی بات میں جھگڑا ہو گیا. امام حسین نے کہا, سن, تو بھی میرا غلام, تیرا باپ عمر بھی میرا غلام, تیرا دادا خطاب بھی میرا غلام, چل پھٹ لے یہاں سے, ابھی نکل لے یہاں سے. خوب جھگڑا ہوا, انہیں دھکیل دیا. حضرت عبداللہ بن عمر کو بڑا غصہ آیا کہ میرے باپ امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, اور ان کی شان میں ایسے اوچھے کلمے حسین نے کہے, آج تو انہیں خوب ڈانٹ پلواؤں گا, آج خوب ان کی کلاس لوں گا میں. دوڑتے دوڑتے گئے دربار خلافت میں. بڑے بڑے نوجوان صحابہ, بدری صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, عشرہ مبشرہ بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن مبارک نے کہا, امیر المومنین مجھے آپ کی بارگاہ میں کمپلین لکھوا دی. حضرت عمر دیکھنے لگے کہ میرا ہی بیٹا میری بارگاہ میں کمپلین لکھوانے آیا. کہا کیا بات؟ بولے سنیے, اگر کوئی شخص امیر المومنین کے بارے میں یہ کہے کہ امیر المومنین میرا غلام, اس کا باپ میرا غلام, اس کا باپ میرا غلام. حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ کس نے یہ بات کہی, لا اسے میں سزا دوں گا. یہ بڑے خوش ہو گئے, کہا بہت اچھی بات, اب ابا نے تو سزا دینے کی بات کہی. دوڑے دوڑے گئے, کہا چلو تمہیں امیر المومنین نے بلایا, دیکھو آج تمہیں سزا ملے. حضرت حسین کو پکڑ کر لائے. جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا یہ تو حضرت حسین ہے, سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں آپ نے ایسا کہا, تو امام حسین کہتے ہیں ہاں میں نے ایسا کہا, تم بھی میرے غلام ہو, تمہارا باپ بھی میرا غلام ہے, تمہارا دادا بھی میرا غلام. حضرت عمر نے کہا میں ایسے کیسے مان لوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس کی کوئی تحریر بھی موجود ہے, اس کی کوئی تحریر بھی موجود ہے. امام حسین نے کہا لاؤ کاغذ میں لکھ کر دیتا ہوں. اللہ اللہ. حضرت عمر فاروق نے کاغذ آگے بڑھایا, امام حسین نے لکھ دیا عمر بن خطاب میرا غلام, اس کا باپ اس کا دادا میرا غلام. حضرت عمر فاروق نے جب تحریر دیکھی تمام صحابہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہا مولا تعالیٰ گواہ رہنا, جب تم میرے اعمال کے سبب مجھے جہنم کی طرف بھیجے گا تو میں یہ چیز پیش کروں گا, مولا مجھے جہنم میں نہ بھیجنا, اس لیے میں تو حسین کا غلام ہوں, میرا باپ بھی حسین کا غلام ہے, میرے سارے خاندان والے حسین کے غلام ہے. اللہ اللہ. امام علی مقام کا لکھ کر دینا صحابی رسول عمر فاروق کے لیے سند کی حیثیت رکھتا ہے. مجھے بتاؤ ہماری اور آپ کی کیا گنتی, ہماری اور آپ کی کیا گنتی ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو یزید کا سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا پتا کہاں کہاں سے ان دلیلوں کو دلیلیں مل جاتی ہے. واٹس ایپ پہ میسج بھیجتے ہیں, ویڈیو کلپس بھیجتے ہیں, یزید رحمت اللہ علیہ, یزید رحمت اللہ علیہ, اور یزید پیدائشی جنتی ہے. ارے میں کہتا ہوں اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے تو اپنے بچوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے ہو؟ پھر بھی تو اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے. بس اتنا سن لو, حضرت امیر معاویہ کی محفل ہے, تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صاحب نے کہا آج کسی عزت دار شخص کے بارے میں
ذکر کیا جائے. مالک بن عجلان اٹھے, حضرت امیر شام حضرت امیر معاویہ کے سامنے اٹھے اور کہا سنیے میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خود بہت بڑا متقی پرہیزگار اللہ کا ولی, جس کی ماں خاتون جنت ہے, جس کا باپ حیدر کرار ہے, جس کا نانا نبیوں کا تاجدار ہے, اور جس کے ماموں اور خالہ نبی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور خدا کی قسم روئے زمین پہ اس وقت ان سے بڑا عزت والا کوئی نہیں, یعنی امام حسن ہے. مالک بن عجلان نے یہ بات کہی اور کہا اے امیر معاویہ بتاؤ کیا میں نے صحیح کہا؟ حضرت امیر معاویہ یزید کے باپ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم نے سچ کہا, امام حسن عزت والا کوئی نہیں. دیکھو باپ تو امام حسن کی عزت کو مان رہا ہے, امام حسین کی عزت کو مان رہا ہے, وہ صحابی ہے, لیکن بدبخت یزید نے امام حسین کے ساتھ اتنے ظلم کیے جس کا بیان انشاءاللہ کل اور پرسوں ہوگا. آج وہابیوں تم یزید معاذ اللہ یزید کا سپورٹ کرتے ہو اور کہتے ہو امام علی مقام نے یہ کام کیا, امام علی مقام نے وہ کیا, امام صاحب کی جنگ ایسی تھی, امام صاحب کی جنگ ویسی تھی. خدا کی قسم بتاؤ یار, یزید کا نانا نبیوں کا تاجدار ہے, یزید کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے, یا یزید جنتی جوانوں کا سردار ہے؟ یزید کی فضیلت میں کتنی حدیثیں دکھا سکتے ہیں؟ گڑھ لو الگ بات ہے, گڑھی ہے انہوں نے حدیث. پچھلے سال یزید پر میں نے یہیں پر ایک تقریر کیا تھا, وہ یوٹیوب پر ہے, آپ سن سکتے ہیں, میں بیان ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور خود ان کی کتابوں سے میں نے ثابت کیا تھا, ان کے علماء نے لکھا ہے یزید بد کردار, سنت کا بدلنے والا, اتنا بڑا بد کردار تھا جس نے اپنی سگی پھوپھو سے شادی کیا. ان کا امام یزید اتنا پیارا تھا ماشاءاللہ. اور امام علی مقام وہ ہیں جنہوں نے 25 حج ادا فرمائے, پیدل سبحان اللہ, 25 حج ادا فرمائے. امام حسین وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے نماز کی حالت میں جب وہ پیٹھ پر بیٹھ گئے تو نبی حسین کے خیال سے سجدے کو لمبا کر رہے ہیں, کہیں میں سجدے سے اٹھ نہ جاؤں اور میرے حسین کو تکلیف نہ ہو جائے. اللہ اللہ, امام علی مقام سے اتنی محبت حضور فرماتے ہیں اور اکثر امام حسین کو سونگھا کرتے تھے, دونوں نواسوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے, امام حسن اور حسین کشتی کھیل رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مذاق فرمایا کرتے تھے, لیکن چھچورا مذاق نہیں, مذاق کی ایک لمٹ ہوتی تھی اور جائز مذاق. تبسم بھی فرماتے تھے, کھلکھلا کے نہیں ہنستے تھے, بس کبھی کبھی دندان مبارک کی چمک ظاہر ہو جاتی, ایسے مسکراتے تھے. سبحان اللہ. دونوں صاحبزادے نبی کے نواسے لڑ رہے, تو اللہ کے نبی امام حسن سے کہہ رہے حسن حسین کا پیر پکڑ کے کھینچو, حسن حسین کو اس ہاتھ پر گرا دو, حسن حسین کے گلے میں ہاتھ ڈالو. بیوی فاطمہ تشریف لائی, بولی دیکھو بڑے نواسے سے نبی کہہ رہے ہیں کہ حسین کو پٹکو, حسین کو مارو, حسین کو ایسے گرا, اور چھوٹے نواسے کا ساتھ نہیں دے رہے. تو شکایت کے لہجے میں عرض کرتی ہیں ابا جان, میرے ابا جان یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ حسن کو داؤ پیچ سکھا رہے ہیں اور حسین کو نہیں سکھا رہے؟ اللہ کے نبی فرماتے میں حسین کو کیا سکھاؤں, ان کو تو جبریل سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہیدان کربلا زندہ باد. اے پاک سائٹ کے اہل حدیثوں, شیعوں, دیوبندیوں, صلاح کلیوں, نام نہاد خبیثوں سن لو, حسین سے دشمنی رکھتے ہیں. اللہ اللہ, حسین کو کشتی کے داؤ پیچ سکھانے کے لیے سید الملائکہ حضرت جبریل تشریف لائے. اللہ کے نبی فرماتے میں حسین کو کیا سکھاؤں, حسین کو تو آلریڈی جبریل سکھا رہے ہیں, میں تو اپنے حسن کو سکھا رہا ہوں تاکہ وہ حسین کو سبقت لے جائے. اللہ اللہ, یہ مقام ہے ان مقدس شہزادوں کا, بڑے پیارے شہزادے ہیں. دونوں بھائیوں نے ایک مرتبہ آپس میں تختی پر کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد اپنی اپنی رائٹنگ چیک کروانے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ کے پاس گئے. کون علی مرتضیٰ؟ انا مدینۃ العلم و علی بابها, نبی کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. وہ علی جس نے بڑے بڑے فیصلے چٹکیوں میں کر دیے. آج دونوں بیٹے آئے, ابا بتاؤ ہم میں سے دونوں کی کس کی اچھی رائٹنگ ہے, کس نے اچھا لکھا ہے؟ اب باپ ہے, سوچتے ہیں حسن کا اچھا کہوں تو حسین کو برا لگے, حسین کا بہتر کہوں تو حسن کا دل ٹوٹ جائے. تو آپ کہتے ہیں اچھا ایک کام کرو, یہ فیصلہ اپنی ماں سے کروا لو. میں نہیں کرتا یہ فیصلہ. دونوں دوڑے دوڑے ماں کے پاس آئے
امی جان بتائیں ہم میں سے دونوں کی رائٹنگ کس کی اچھی ہے؟ بی بی فاطمہ نے دیکھا اب دونوں بچے اتنے ہی پیارے ہیں، ماں کے لیے ساری اولادیں ایک جیسی، اب جس ایک کا اچھا کہے تو دوسرے کو برا لگتا ہے، تو فرماتی ہے کام کرو آپ کے نانا جناب محمد رسول اللہ سے اس کا فیصلہ کروا لو۔ اب دونوں نوازے نانا کی بارگاہ میں آئے، وہ نانا جو تمام جہانوں کا مالک جسے اللہ نے بنایا، جس کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی کنجیاں دی گئی، جو سب کا فیصلہ فرمانے والے ہیں، اللہ اللہ، اس نانا کی بارگاہ میں دونوں نوازے آئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو فرمایا میں تم دونوں کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں، اس کا فیصلہ تو جبریل امین علیہ السلام کریں گے۔ حضرت جبریل آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ ان دونوں میں سے کس کی رائٹنگ اچھی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا۔ حضرت جبریل گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک سیب دیا، حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ خدا نے ایک سیب دیا ہے اور فرمایا اسے ہوا میں اچھال دو، جس کی تختی پر گر جائے اس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ حضرت جبریل نے وہ سیب ہوا میں اچھالا تو قدرتی طور پہ وہ راستے میں ہی آدھا سبحان اللہ تختیوں پر گر گیا، دونوں کی تختیوں پہ گرا۔ اللہ نے کسی کی تحریر کو زیادہ اچھا کہہ کے دوسرے کا دل دکھانا پسند نہیں فرمایا۔ ارے خبیثوں، اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کا دل نہیں دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان مقدس شہزادوں کا دل نہیں دکھا رہا ہے۔ بتاؤ جب یزید کے حامیوں نے امام حسن کو زہر دیا اور امام حسین کے بچوں کو شہید کر دیا اور امام حسین کی گھر والیوں کو، امام حسین کے گھر کی مقدس بیٹیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر کوفہ میں جن کا تماشا بنایا، شام میں جن کا تماشا بنایا، بصرہ میں جن کا تماشا بنایا، مدینے تک جن کو بغیر دوپٹے کے لایا گیا، بتاؤ رسول اللہ کے سینہ پاک پر، فاطمہ زہرا کے سینہ پاک پر، علی مرتضیٰ کے سینہ پاک پر کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی۔ سنی جنتی مسلمانوں، آج کا درس یہ ہے اہل بیت سے محبت کرو، سبحان اللہ، اہل بیت سے محبت۔ ارے ہم تو دعا بھی کرتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول۔ یہ شیخ سعدی کا شعر ہے، منو دست دامان آل رسول، کہ اللہ آل فاطمہ کے صدقے اگر میری دعائیں رد ہوتی ہوں تو ان کے صدقے میری دعا قبول فرما۔ اہل بیت پاک سے محبت کیجیے، حسین پاک سے محبت کیجیے، حسین پاک سے محبت کا صحیح